الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رد البدعات کے عنوان پر غالباً آج ہمارا 13واں سبق ہے. اس سے پہلے 12 سبقوں میں آپ نے بدعت کا معنی، مفہوم اور ان کی تعریفات کو سنا، اور پھر قرآن مقدس کے مختلف مقامات سے بہت ساری آیات کو سنا اور سمجھا، جن آیات سے بدعت اور اہل بدعت کی مذمت اور ان پر سخت وعیدیں ذکر کی گئیں. اس گناہ، اس جرم، اس نافرمانی اور بغاوت کی قباحت کو قرآن نے ذکر کیا. لیکن جتنی بھی آیات اور احادیث بدعت کے رد پر، اس کی مذمت پر پیش کی جاتی ہیں، ابلیس نے اہل بدعت کو ایک عجیب سا فارمولہ تیار کر کے دے رکھا ہے کہ وہ تمام تر دلائل کا ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ سب باتیں درست ہیں، بدعات نہیں ہونی چاہیے، بدعت کی قرآن و سنت نے مذمت کی، اس سے منع کیا، یہ نافرمانی ہے، گناہ ہے، جرم ہے. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بدعت 2 قسم پر ہے. ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے. ہم جو بدعات کرتے ہیں، جنہیں تم بدعات کہتے ہو، اسے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہیں بدعات، لیکن یہ بدعات سیئہ نہیں بلکہ حسنہ ہیں، نیک بدعتیں ہیں، خوبصورت ہیں، مباح اور مستحب بدعات ہیں. لہذا ان کے کرنے پر گناہ کوئی نہیں، الٹا اجر ملتا ہے. اور جتنی تم آیات اور احادیث پیش کرتے ہو وہ دوسری بدعت سیئہ پر مذمت کرتی ہیں، بدعت حسنہ پر وہ فٹ نہیں ہوتی.
بس یہ انہوں نے بدعت کو تقسیم کر دیا، اس کی دو قسمیں بنا ڈالی، اور جتنی قرآن و سنت میں بدعت کی مذمت پر آیات احادیث دلائل موجود تھے ان سب کو بدعت سیئہ بری بدعت پر فٹ کر دیا کہ اس سے اس بری بدعت کی مذمت ممانعت مراد ہے، بدعت حسنہ اس سے الگ تھلگ ہے، خارج ہے، مستثنا ہے، لہذا اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اجر ہے۔ سنتے رہتے ہو؟ آپ نے جتنی محنت کی ہے کریں گے اس عنوان پر، وہ سب دلائل اور تمام تر گفتگو کا ایک یہی جواب دے کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ہم بدعت حسنہ کرتے ہیں، ہم بدعت سیئہ نہیں کرتے۔ اب اس کا کوئی معیار اور پیمانہ نہیں ہے، یہ جو انہوں نے تقسیم بنائی اہم بحث ہے، ذرا اس کو سمجھیں۔ یہ جو انہوں نے بدعت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، اچھی بدعت، خوبصورت، دوسری بدعت سیئہ، بری بدعت۔ تو اس پر کوئی پیمانہ اور معیار نہیں ہے کہ اب یہ جو معاشرے میں بدعات پائی جا رہی ہیں ان میں سے کس بدعت کو ہم بری بدعت کہیں گے، کس کو حسن اور بہتر بدعت کہیں گے۔ اس کا کوئی فارمولہ ہونا چاہیے، اس پر کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، کوئی معیار کسوٹی ہونی چاہیے کہ کس بدعت کو بدعت حسنہ کہا جائے گا، کس کو سیئہ کہا جائے گا۔ لیکن آج تک اہل بدعت نے اس کا کوئی فارمولہ، معیار اور کسوٹی انہوں نے پیش نہیں کی اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جس بدعت کو وہ بھلا اور بہتر سمجھتے ہیں اسے بدعت حسنہ کا عنوان دے دیتے ہیں، یہ خوبصورت بدعت ہے لہذا اس کے کرنے میں کوئی حرج بلکہ اجر ہے، اور جو انہیں بدعت ناپسند ہو اس میں ان کا کوئی نفع اور فائدہ نہ ہو، یہ بدعت سیئہ ہے، اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو کھانے پینے کی بدعات ہیں وہ تو سب انہوں نے حسنہ بنا رکھی ہے۔ تو سب سے پہلی قابل غور اور سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک لمحہ کے لیے یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ شریعت میں بدعت کی یہ دو قسمیں ہیں، ایک بری بدعت ہوتی ہے جس سے قرآن و سنت نے منع کیا، اس کا رد کیا، اس پر وعیدیں ذکر کی، اور دوسری بدعت حسنہ نیک اور خوبصورت بدعت ہوتی ہے، اس کا کرنا جائز اور باعث اجر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا معیار اور اس کا پیمانہ کیا ہے، کس بدعت کو کس علامت کی بنیاد پر سیئہ کہیں گے، کس کو حسنہ کہیں گے۔ اس کا کوئی معیار، کوئی علامت، کوئی پہچان، کوئی نشانی جس سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ حسنہ کی زد میں آتی ہے یا نہیں آتی، تو اس کے لیے کوئی انہوں نے آج تک اور نہ آئندہ پیمانہ اور معیار نہ پیش کیا نہ کیا جا سکتا ہے۔ بس ان کا طریقہ واردات یہی ہے، جو انہیں بھلی معلوم ہوتی ہے اس کو بدعت حسنہ، اور جو انہیں گوارا اور پسند نہیں ہوتی اس میں انہیں کوئی نفع اور فائدہ نظر نہیں آتا، وہ بدعت سیئہ ہے، یہ بری بدعت ہے، اسے نہ کیا جائے۔ تو یہ اپنی عقل کی اختراع اور بناوٹی چیز ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدعت حسنہ ہی صحیح، آپ نے بات کو سمجھنا ہے، بدعت حسنہ ہی صحیح، لیکن اس کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی، ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بدعت حسنہ ہی صحیح کہ خوبصورت بدعت ہے، حسن والی اچھی بدعت ہے، پر وہ سنت تو، یہ تو اتفاقی بات ہے نا، اس بات کو سمجھو۔
یہ تو اتفاقی بات ہے کہ اس کو حسنہ کہے، مستحبہ کہے، جو بھی کہے، جتنا اس کا ہار و سنگھار ٹیپ ٹاپ کرے، ہے تو بدعت، سنت تو نہیں۔ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا جواب دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ سنت ناکافی تھی تب بدعت کی ضرورت پیش آئی۔ عملی زندگی میں سنت کے اندر، آپ کی تعلیمات سیرت کے اندر کہیں کوئی معاذ اللہ نقص، کمی، کمزوری تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے بدعت حسنہ کو اختیار کیا، یہی نتیجہ نکلے گا۔ ذرا سوچیں کہ یہ سنت تو نہیں ہے تو بدعت، اگرچہ اسے حسنہ کہہ دیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہی نتیجہ نکلے گا نا کہ سنت ہماری ضابطۂ حیات بننے کے لیے کافی اور کامل نہیں تھی۔ کہیں خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، سفر میں، حضر میں، معاملات میں، معاشرت میں، تجارت میں، دکھ میں، سکھ میں، کہیں انفرادی اجتماعی زندگی میں سنت ناکافی تھی معاذ اللہ، تب اسے بدعت حسنہ کی ضرورت پیش آئی کہ اس کو اختیار کر کے اس کمی اور خلا کو، نقص کو پورا کرنے لگا ہے۔ نتیجہ یہی نکلے گا۔ اگر سنت کامل ہے، مکمل ہے اور یقیناً ہے، انسان کی پوری زندگی پہ حاوی ہے، کوئی زندگی میں ایسا لمحہ، ایسا وقت، ایسا حال پیش نہیں آتا انسان پر جس کے متعلق میرے محبوب کی شریعت، سیرت، سنت رہنمائی کرنے والی موجود نہ ہو۔ جب سنت کامل مکمل ضابطۂ حیات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کامل ہیں، تو پھر بدعت کی خواہ و حسنہ نہیں کیوں نہ ہو، ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یہی سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ بات بھی واضح ہوگی اور وہ بھی سمجھ آئے گی۔ بعض علماء نے بھی یہ بات لکھی، صرف عام آدمیوں کی بات نہیں ہے، کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی بعض شرائط کے تحت انہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ سنتے رہتے ہو نا مسئلہ؟ فضائل میں ایک عمل کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بعض شرائط ہیں، ہر ضعیف روایت نہیں، بعض شرائط اور قیودات ہیں، ان کی بنیاد پر ضعیف روایت کو بھی فضائل اعمال کے طور پر، فضائل اعمال سے وہ کتاب مراد نہیں ہے، فضائل اعمال والی، اعمال کی فضیلت پر ضعیف روایات کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن محققین، علماء، محدثین فرماتے ہیں کہ آخر ضعیف کو ٹھیک ہے تم نے شرائط بھی لگا دی، قیودات بھی لگا دی، اور اس کو بھی خاص کر دیا کہ صرف عمل کی فضیلت میں پیش کیا جائے تو اس کی گنجائش اور اجازت ہے، لیکن کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ کیا صحیح احادیث میں اعمال کی فضیلت پر آپ کی تعلیمات کافی اور کامل نہیں؟ بات آپ کے پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی؟ یہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں علماء نے اس کی گنجائش ذکر کی ہے کہ عمل کے فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اگر کوئی ضعیف روایت بعض شرائط اور قیودات کے تحت پیش کی جائے تو اس کی گنجائش ہے کہ پیش کر دو، لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ کیا صحیح احادیث اعمال کے فضائل اور عظمت کے بیان کے لیے کافی اور کامل نہیں؟ محققین، علماء فرماتے ہیں جب کامل اور کافی شافی صحیح احادیث اور میرے پیغمبر کے فرامین موجود ہیں عمل عبادت کی فضیلت کے لیے، تو پھر یہ راستہ کیوں اختیار کرتے ہو کسی ضعیف روایت کو کسی عمل کی فضیلت کے لیے بھی پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اس وہاں بھی صحیح حدیث کو پیش کرو۔ جس پر صحیح حدیث اثر نہیں کرتی اس کا وہ
فضیلت سن کر متاثر نہیں ہوتا تو ضعیف روایت کہاں اس پہ اثر انداز ہوگی؟ یہی کہہ رہا ہوں، میرے محبوب کی سیرت، سنت، شریعت، آپ کی تعلیمات، آپ کا اسوہ حسنہ اگر زندگی کے نظام کے لیے، ضابطہ حیات بننے کے لیے، دستور زندگی بننے کے لیے کامل، مکمل اور کافی و شافی ہے اور یقیناً ہے، تو پھر بدعت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ خواہ اسے حسنہ کہے یا کچھ بھی کہے، وہ بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے یہ پوچھو ان سے کہ پیارے پیغمبر کی جب شریعت کامل اور مکمل ہے، سنت کامل ہے، تو بدعت کا راہ اختیار کرنے کی ضرورت اور نوبت کیوں پیش آئی؟ جو اس راستے پہ چل نکلا ہے اس سے سوال ہے، کیا میرے محبوب کی تعلیمات میں تجھے کوئی کمی نظر آئی؟ کوئی معاذ اللہ نقص نظر آیا؟ کہیں ادھورا پن نظر آیا؟ تب تو نے بدعت کی راہ کو اپنایا اور پھر اس پہ حسنہ کا لیبل بھی لگایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اہل بدعت ہمارے معاشرہ میں پھرتے ہیں، یہ جو بھی بدعت کرتے ہیں تو پوچھو یہ بدعت کیا ہے؟ حسنہ، بدعت حسنہ۔ یہ کیوں کیا یہ بدعت حسنہ؟ 24 گھنٹے کی زندگی کا گزارا بدعات حسنہ پر ہے۔ خوشی ہے تو بدعت حسنہ، غمی ہے تو اس کا گزارا بیچارے کا بدعت حسنہ۔ جب جا بجا ہر خوشی غمی کے موقع پر، ہر معاملے میں بدعت حسنہ پر گزارا اور زندگی کا بسر ہے، تو پھر نام اہل و سنت نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو سنی نہیں کہلوانا چاہیے، یہ دھوکہ دہی ہے۔ پھر نام ہونا چاہیے سونے بدعتی، بدعت حسنہ، سونی بدعت، اور اس کے کرنے والے اہل بدعت الحسنہ، اہل و سنت نہیں، اہل بدعت الحسنہ، سونے بدعتی۔ پھر قبضہ اہل و سنت کے نام پر نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کے مناسب اپنا نام اور تعارف کروانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ مقصودی بات سمجھیے کہ شریعت میں جسے شریعت بدعت کہتی ہے، آپ شروع میں یہ بات پڑھ چکے ہیں، بدعت کے دو معنی، ایک لغوی لفظی اور دوسرا شرعی معنی۔ لغت کی بحث نہیں کر رہے، نہ ضرورت ہے، بات ہو رہی ہے شریعت پر۔ شریعت جسے بدعت کہے، بدعت شرعی، وہ ہر بدعت شرعی وہ سیئہ ہے، وہ ضلالہ ہے، وہ حسن سے خالی ہے۔ شریعت جسے بدعت کہتی ہے وہاں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ یہ کہنے والوں کے پاس، بدعت کو تقسیم کرنے والوں کے پاس، اہل بدعت کے پاس کسی شرعی بدعت پر، اس کے بدعت حسنہ ہونے پر کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔ کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، شریعت جسے بدعت کہے وہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ شریعت جسے بدعت کہے وہ ہر بدعت گمراہی، وہ ہر بدعت سیئہ اور بری ہے۔ شریعت کسی بدعت کو بدعت حسنہ نہیں کہتی، اور اس شریعت جسے بدعت کہے یعنی شرعی بدعت، اس کے حسنہ، مستحبہ، نیک، خوبصورت ہونے پر پوری شریعت کے اندر دلائل اربع، ادلہ اربع میں سے کوئی دلیل موجود نہیں جس سے ثابت ہو کہ شریعت کے اندر بعض بدعات وہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہیں، بلکہ الٹا اس کے رد پر دلائل موجود ہیں جنہیں آج کے سبق میں آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے رد پر کہ شریعت نے بدعت حسنہ کو رد کیا، کہ شریعت میں بدعت ہو کر اور پھر وہ بنے حسنہ، یہ ممکن نہیں۔ چنانچہ اسی بات کو ذرا سمجھیے، بات لمبی نہ ہو جائے۔ یہ آپ کے سامنے 21واں پارہ سے
سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر بھی 21 ہے، پارہ بھی 21واں اور آیت بھی سورہ احزاب کی 21۔ فرمایا لقد کان لکم، کرو مانا، لقد البتہ تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں، یعنی آپ کی حیات طیبہ میں، فی رسول اللہ اے فی حیات رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، طرز زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہے تمہارے لیے اسوۃ نمونہ، اسوہ کا معنی نمونہ، حسنۃ خوبصورت، بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ۔ لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ مستفیدین، فائدہ اٹھانے والے، لمن واسطے اس کے جو کان یرجو اللہ، جو امید رکھتا ہو، ڈرتا ہو کس سے؟ اللہ سے، والیوم الآخرہ، اور ڈرتا ہو، فکر کرتا ہو دن آخرت کی، وذکر اللہ، اور یاد کرتا ہو اللہ کو کثیرا، کثرت کے ساتھ، جس میں یہ اوصاف ہوں گے، خوف خدا، فکر آخرت، اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والا۔ فرمایا یہی نیک دل اور نیکوکار شخص نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے گا، اور جو بے دین ہوگا تو وہ بے دین ہی ہے، پیارے پیغمبر کی اتباع کہاں کرے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تھوڑی سی بات سمجھنی ہے، انسان کی زندگی کی مقصد کو قرآن کریم نے ذکر کیا۔ آپ نے آیات سنی ہوئی ہے، میں اشارے کرتا چلا جاؤں گا، وقت بچ جائے گا، کہ انسان کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد، تھوڑا سا اس کا پس منظر ذکر کریں گے۔ اس کو قرآن نے ذکر کیا 27ویں پارہ کے دوسرے رکوع میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مشہور آیت ہے، میں اللہ نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو الا لیعبدون، مگر محض اپنی عبادت کے لیے، کہ میری معرفت اور پہچان حاصل کریں اور پھر میں اللہ کی خالص عبادت کریں۔ اب اس عبادت پر قرآن کریم 3 عنوان ذکر کرتا ہے۔ کتنے عنوان؟ 3 عنوان۔ آپ نے مسئلہ الہ میں اور اس کے علاوہ بھی جا بجا پڑھے اور سنے ہیں۔ 3 عنوان قرآن کریم دیتا ہے۔ ایک عنوان دیتا ہے اعمال صالحہ کا، اعمال، سورۃ الکہف کی آخری آیت میں فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اعمال، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اعمال صالحہ۔ پہلے پارہ کے تیسرے رکوع میں فرمایا بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عاملوا الصالحات، اعمال صالحہ۔ یہ بکثرت جا بجا آیتیں آپ کو ملیں گی قرآن کریم میں جہاں اعمال صالحہ کا عنوان قرآن ذکر کرے گا۔ ایک نمبر 2، قرآن عنوان دیتا ہے عبادت خالص، خالص عبادت کا عنوان۔ سورہ زمر کو دیکھیں تو کئی مقامات پر یہ آیت آپ کو ملے گی۔ سورت کی ابتدا سے ہی ذکر کیا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا، بس عبادت کر اللہ کی، کیسے؟ خالص کر کے۔ یہ خالص عبادت کا عنوان دیا، الا للہ الدین الخالص۔ پھر اس سے چند آیتیں آگے اس سورہ زمر کے دوسرے رکوع میں فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ یہ سورہ زمر میں آیتیں آ رہی ہیں، تو یہ عنوان دیا اللہ کی عبادت کرو، پر کیسے؟ کیسے؟ خالص عبادت کرو، یہ دوسرا عنوان دیا۔ اور تیسرا عنوان دیا قرآن نے سورہ ملک کے اندر 29ویں پارہ میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن اعمالا، احسن عمل کرو۔ یہ کتنے عنوان ہیں؟
عبادت پر قرآن یہ 3 عنوان قائم کرتا ہے. اس کے تحت کثیر آیات ہیں کثرت کے ساتھ. عمل صالح کرو، اللہ کی خالص عبادت کرو، احسن عمل کرو. الفاظ کی تعبیر کا فرق ہے، تینوں کا انجام، معال، نتیجہ، مفہوم ایک ہے. جو عمل صالح ہے وہی عبادت خالص ہے، وہی احسن عمل ہے. جو خالص عبادت ہے وہی اعمال صالحہ ہے، وہی احسن عملہ ہے. تو مفہوم اور مقصود ایک ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سے جو عبادت کا مطالبہ کیا گیا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی خالص عبادت کرنا، اعمال صالحہ کرنا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل کرنا. ایک لفظ ہوتا ہے حسین، ایک ہے احسن. حسین نہیں فرمایا، احسن فرمایا. کیا فرمایا؟ توجہ رکھیں، کیا فرمایا؟ احسن فرمایا. حسین کا معنی خوبصورت، حسین کا معنی، اور احسن کا معنی بہت خوبصورت. اس میں تفضیل ہے، معنی میں زیادتی ہے، بہت زیادہ حسن والا. تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری تخلیق اور پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ بہت خوبصورت، بہت زیادہ حسن والے عمل کرو. اب اس حسن کو تلاش کرنا ہے کہ عمل میں حسن کہاں سے آئے گا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ عمل میں حسن آئے گا 3 چیزوں سے. کتنی چیزوں سے؟ کیوں گل ترائے دی چل پئی ہوئے چلائی رکھا. 3 کا عدد جو چل پڑا. عبادت پر عنوان بھی کتنے دیے؟ 3. اب احسن عملا، عمل میں بہت زیادہ حسن مطلوب ہے. حسین بھی نہیں، احسن عمل بنانا ہے. تو اس میں 3 حسن ملیں گے، 3 چیزوں کا حسن ملے گا تو وہ مل کر احسن عملہ بنے گا. سب سے اول ہے حسن عقیدہ. حسن عقیدہ، عقیدے کا اور ایمان کا حسن ہو کہ ایمان اور عقیدہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہو. اس میں کفر کی گندگی، شرک کی نجاست، اعتقادی بدعات کی غلاظت نہ ہو. توحید و سنت یہ عقیدے کا حسن ہے، یہ عقیدے کا حسن ہے. اور اس کا گندلا پن وہ کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہے. تو ان سے عقیدہ پاک ہو، کتاب و سنت کے عین مطابق ہو، تو یہ حسین عقیدہ ہے، حسن والا. تو سب سے اول عمل کو احسن بنانے کے لیے حسن عقیدہ کی ضرورت ہے، حسن ایمان کی ضرورت ہے. جس کے عقیدے میں حسن نہیں، کفر کی ملاوٹ ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، بدعت کی ملاوٹ ہے، بنیادی حسن ہی نہیں ایمان اور عقیدے کا، یعنی وہ کتاب و سنت کے مطابق ہی نہیں، وہ عمل دیکھنے میں کتنے خوشنما کیوں نہ کرے، دیکھنے میں عمل کتنا بڑا اور احد پہاڑ کے برابر کیوں نہ کرے، اس کا کیا ہوا عمل وہ احسن و عملہ ہو سکتا، اس میں حسن آ سکتا نہیں. بنیاد یہ ہے کہ حسن عقیدہ، حسن ایمان یہ اختیار کرنا لازم ہے. 1 نمبر 2 ہے حسن اتباع پیغمبر. حسن اتباع پیغمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عمل عین اتباع اور پیروی میں کیا جائے، آپ کی تعلیمات کے مطابق، سیرت و سنت کے مطابق کیا جائے. آپ کی اتباع کا حسن اس عمل میں آئے گا کہ وہ عمل آپ کی اتباع اور تابعداری میں کیا جا رہا ہے. اور آپ کی اتباع کا حسن ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ میرے نبی کی سیرت اور سنت کا حسن ہے حسنۃ. تو یہ حسن اس عمل میں منتقل ہوگا، اس عمل میں منتقل ہوگا. تو حسن اتباع پیغمبر، اگر پیارے پیغمبر کی اتباع کا حسن اس میں موجود نہیں کہ وہ عمل آپ کی اتباع کے مطابق، آپ کی سنت اور شریعت کے مطابق نہیں، جب نہیں تو کیا بنے گا؟ بدعت. سنت کا متضاد کیا ہے؟ بدعت. اس میں بدعت کی نجاست اور گندگی غلاظت آئے گی.
حسن اتباع پیغمبر موجود نہیں ہوگا تو وہ بدعت پہ مبنی عمل جو ہے وہ احسن عملہ کا فرد بن سکتا، احسن عمل بن سکتا نہیں۔ اللہ کے ہاں کون سا عمل مقبول ہوگا جو کیا ہو؟ غور کریں، مسئلہ یہیں سے واضح ہو رہا ہے۔ اللہ کے ہاں کون سا عمل مقبول ہے جو احسن عملہ ہے، احسن عملہ ہے، احسن عمل۔ کیوں سبق ضائع کرنے ہو بیچارے تھا؟ احسن عمل تو اگر بدعت پہ کھڑا ہے، یہیں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ احسن عمل بدعت والا عمل بن سکتا نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ اس میں پیارے پیغمبر کی اتباع کا حسن موجود، آپ کی اتباع کا حسن موجود نہیں، لہذا وہ عمل احسن عمل بن سکتا۔ اور اللہ کو مطلوب کون سا عمل ہے؟ احسن عملہ۔ تو کوئی بدعت اللہ کے ہاں قابل اجر اور قابل قدر نہیں ہے۔ یہ جتنی معاشرے میں بدعات ہیں یہ وبال جان ہیں، اللہ کے ہاں ان پر اجر مرتب نہیں ہوا کرتا۔ یہ دوسرا حسن ہے۔ اور تیسرا حسن ہے حسن نیت، حسن جس کو دوسرے لفظوں میں اخلاص کہتے ہیں، کہ اس عمل کرنے سے مقصود صرف رضائے الہی ہو، ریاکاری، دکھلاوا، ذاتی مفاد، غرض، کوئی دخل اس میں شامل نہ ہو۔ یہ تین حسن جس عمل میں جمع ہو جائیں کہ عمل کرنے والے کا عقیدہ بھی ٹھیک، عمل کرنے والے کا وہ عمل بھی شریعت پیغمبر کی سنت کے مطابق، اور اس کے کرنے والے کی نیت بھی درست، تو یہ تین حسن ملتے ہیں تو وہ کیا ہوا عمل بنتا ہے احسن عمل۔ وہ کیا بنتا ہے؟ احسن عملہ، وہ احسن عمل بنتا ہے۔ تو اللہ کریم کو مطلوب کون سے اعمال ہیں؟ احسن اعمال۔ تکڑے باؤ، یہ تمہید ہی نہیں پوری تھی۔ وہ کون سے مطلوب ہیں اعمال؟ احسن اعمال۔ تھوڑا سا آگے چلیں، اللہ نے نیکی کا نام ہی رکھا الحسنہ۔ نیکی کا نام ہی کیا رکھا؟ الحسنہ۔ سورۃ الانعام کا آخری رکوع ہے اور آیت نمبر 160 ہے سورۃ الانعام کی 8ویں پارہ میں۔ آپ کو آیت یاد ہے اس لیے نکالنی ضروری نہیں ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا تو اس کا اجر 10 کے برابر اسے دیا جائے گا۔ وہاں لفظ کیا ہے نیکی کے لیے؟ من جاء بالحسنہ، نیکی کا نام رکھا الحسنہ۔ یہ سمجھنے نکتے کی بات ہے، نیکی کا نام ہی کیا ہے؟ الحسنہ۔ اور نیکی پر جو اجر ہے، صلہ ہے، بدلہ ہے، معاوضہ ہے، اجر ہے، اس اجر کا نام رکھا الحسنہ۔ سورہ یونس 11واں پارہ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 26 ہے۔ فرمایا للذین احسنوا الحسنی، نیکوکاروں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے الحسنی کا۔ الحسنی کا معنی الجنہ، جنت۔ حسنی کا معنی جنت۔ تو کیا کہہ رہا ہوں؟ نیکی کا نام الحسنہ، نیکی کا بدلہ اور اجر جو ہے، یعنی اس کے بدلے میں جو گھر جنت کا ملنے والا ہے، اس کا نام رکھا الحسنہ۔ الحسنہ بالفاظ دیگر، دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں، جنت میں لے جانے والے اعمال، الحسنہ الجنہ میں پہنچانے والے اعمال کا نام ہے الحسنہ۔ الحسنہ۔ اب اس حسنہ کو تلاش کرنا ہے جو جنت میں الحسنہ میں پہنچانے والا ہے۔ سمجھ بھی آئی ہے بات کہ نہیں آئی؟ اس حسنہ کو جب قرآن میں تلاش کرو گے تو یہ آیت آپ کی رہنمائی کرے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کیا نتیجہ نکلا؟ حسنہ کا معنی نیکی، یہ نیکی کا لفظ ذرا ذہن میں رکھ کر سنیں۔ حسنہ بنتی تب ہے جب پیغمبر کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔
اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. حسنہ، حسنہ کا معنی نیکی. حسنہ بنتی تب ہے جب پیغمبر کے اسوہ حسنہ کے مطابق اور تابع ہو. اگر پیغمبر کے اسوہ حسنہ کے تابع نہیں تو کوئی حسنہ بن سکتی. نتیجہ اگر سمجھا ہے تو پچھلی بحث ہماری وہ بامقصد ہے. وہ جو جنت کا نام رکھا الحسنہ، نیکی کا نام رکھا الحسنہ، تو الحسنہ کیا ہے؟ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو کیا کہہ رہا ہوں؟ حسنہ بن تب سکتی ہے کہ وہ پیغمبر کے اسوہ حسنہ کے عین مطابق. جو پیغمبر کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں، اس میں حسن آ سکتا نہیں، تو وہ بدعت حسنہ، حسن والی بدعت کیسے بنے گی؟ نہیں سمجھے؟ سارا حسن پیغمبر کے اسوہ میں کھڑا ہے، سارا حسن پیغمبر کے اسوہ میں کھڑا ہے، پیغمبر کی سیرت اور سنت میں کھڑا ہے. اور جو سنت کا متضاد بدعت ہے اس میں حسن آنا تھا پیغمبر کی اسوہ حسنہ سے. جب وہ پیغمبر کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہی نہیں تو اس کا حسن ادھر منتقل ہو سکتا ہی نہیں. جب حسن ادھر منتقل ہی نہیں ہو سکتا تو کوئی بدعت حسنہ بن سکتی ہی. بات سمجھ بھی آئی ہے؟ لقد کان لکم، البتہ تحقیق تمہارے لیے، فی رسول اللہ اے فی حیات رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہے اسوۃ نمونہ، حسنۃ بہترین نمونہ، اسوہ حسنہ. تو یہ آیت زبردست رد ہے بدعت حسنہ پر کہ حسن پیغمبر کے اسوہ میں ہے، بدعت میں حسن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے اسوہ کے اندر وہ داخل نہیں. جو پیغمبر کے اسوہ میں داخل ہوگا اس میں پیغمبر کا حسن منتقل ہوگا. جو اسوہ میں نہیں اس میں حسن ہو سکتا نہیں. تو شریعت میں بدعت اسوہ پیغمبر میں داخل نہیں، تو اس لیے کوئی بدعت حسنہ ہو سکتی. ایک اور جملہ دیا قرآن کریم میں، 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 32 نے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. اللہ فرماتے ہیں حق کے بعد، حق کے علاوہ، إِلَّا الضَّلَالُ، نری گمراہی ہی گمراہی ہے. حق کے بعد اور حق کے علاوہ إِلَّا الضَّلَالُ، نری ضلالت، نری تاریکی، نری ظلمت، نرا اندھیرا ہے. اب حق کیا ہے؟ توحید و سنت. توحید و سنت یہ کیا ہے؟ حق. اور شرک و بدعت یہ حق کے بعد ہے، باطل کا نام. یہ حق کے علاوہ ہے تو فرمایا إِلَّا الضَّلَالُ، وہ نری گمراہی ہے. شرک ہے تب ضلالت ہے، بدعت ہے تب ضلالت ہے. یا تو بدعت حق میں داخل ہو ضلال سے بچے گی، جب حق میں داخل نہیں اور یقیناً نہیں پھر ضلالت اور گمراہی سے بھی وہ بچ سکتی نہیں. اس لیے یہ جملہ بہت واضح ہے قرآن کریم کا، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ، یہ ہے اللہ کی توحید اور پیارے پیغمبر کی سنت. الحق إِلَّا الضَّلَالُ، اور اس کے بعد اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس پہ جو بھی لیبل لگاتا رہے وہ إِلَّا الضَّلَالُ، نری گمراہی ہی گمراہی ہے، نری ضلالت ہی ضلالت ہے. اس میں حسن اور روشنی آ سکتی نہیں ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تفصیل کا وقت نہیں، چند ایک حدیثیں سننی ہیں. اچھا یہ بوٹے میں خیر، قرآن پاک بے شک بند کرو لیکن توجہ پوری رہے میری طرف، توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. صحابی ہیں حضرت ارباز بن
وہ فرماتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کی اقتداء میں ایک دن نماز پڑھی. ایک روایت میں صبح کی نماز تھی، ایک میں مطلق نماز کا ذکر ہے. صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے نماز پڑھائی، فارغ ہوئے. ثم اقبل علینا، آپ ہماری طرح متوجہ ہوئے. فوعظنا موعظۃ بلیغا، آپ نے ہمیں ایک درس دیا، سبق دیا، اور انتہائی فصیح و بلیغ آپ نے خطاب فرمایا. اور اس کا ایسا اثر تھا کہ فرماتا ہے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ، ذرفت منہ العیون، سننے والے صحابہ کی آنکھیں برسنے لگیں، بہنے لگیں، آنسو زاروں قطار جاری ہو گئے آپ کا وہ واز سن کر. واجلت منہ القلوب، دل خوف زدہ ہو گئے اور وہ دھڑکنے لگے. کس سے؟ نبی علیہ السلام کا واز سن کر. ایک ہوتا ہے واز، ایک ہوتی ہے تقریر، اس میں فرق ہے. واز اور تقریر میں فرق ہے، واعظ اور مقرر میں بھی فرق ہوتا ہے بعض اوقات. خیر تفصیل کی کسی اور موقع پہ انشاءاللہ پھر ضرورت ہوئی تو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واز فرمایا. فقال قائل، اور دوسری حدیث میں ہے قال رجل، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کأن ھذہ موعظۃ مودع، یہ تو آپ نے ایسا واز فرمایا کہ یوں نظر آتا ہے آپ کی گفتگو سے، آپ کے انداز تکلم سے، جیسے آپ ہمیں الوداع کرنے والے ہیں، دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، کوئی زندگی کا آخری جیسے خطاب اور واز ہو. لہٰذا اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں کچھ وصیت فرما دیں، مزید ارشاد فرما دیں تاکہ ہم اس پہ عمل کرتے رہیں. فقال، آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، وصیت کس چیز کی؟ اللہ کے تقوی کی. والسمع والطاعہ، اور میرے بعد جو تم پہ امیر المومنین اور خلیفہ مقرر ہو، وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، خواہ وہ حبشی ہی کوئی غلام کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بات کو دھیان سے سننا، اس کی اطاعت اپنے امیر کی کرنا. یہ آپ نے فرمایا. اور فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، بے شک تم میں سے جو میرے وفات کے بعد بھی دیر تک زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ، پس وہ ان قریب دیکھے گا، اختلافاً کثیرا، اختلافاً کثیرا، کثرت کے ساتھ اختلاف دیکھے گا. تو اس دور میں فعلیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری، مشہور حدیث ہے، مقصودی جملہ کی طرف جاؤں گا، میری سنت و سنت الخلفاء الراشدین، میرے خلفاء راشدین کی سنت، المہدیین، جو پکے ہدایت پر ہیں. لہٰذا میری سنت اور میرے خلفاء صحابہ کی، تمسکوا بہا، اسے زبردستی طریقے سے تھامنا اور پکڑ کے رکھنا، کہیں چھوٹ نہ جائے. وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اپنی داڑھوں سے اسے پکڑ لینا، مقصد ہے اس کے ساتھ ثابت قدم رہنا. وَإِيَّاكُمْ، اور تم بچتے رہنا، محدثات الامور، دین میں نئے نئے کام گھڑنے سے بھی، گھڑے ہوئوں کو اپنانے سے بھی. کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، بے شک ہر نیا گھڑا ہوا دین میں کام، بدعتن، وہ کیا ہے؟ توجہ رکھیں سبق کا جملہ، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ، کرو مانا، کل لفظ کل کا مانا کرو. كُلَّ بِدْعَةٍ، ہر بدعت، كُلَّ بِدْعَةٍ، ہر بدعت، ضلالتن، گمراہی ہے. اسے مستحبہ کہے، مباح کہے، اسے حسنہ کہے، کوئی بھی لیبل لگائے، کل بدعت ضلالت، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. سنیے گا یہ کل بدعت ذرا ذہن میں رکھ کر. یہ حدیث ابو داود شریف میں حدیث نمبر ہے 4607، ابن ماجہ حدیث نمبر 42، مسند احمد حدیث نمبر 328، جامع ترمذی حدیث نمبر 2676. حضرت جابر بن عبداللہ، صرف 2-4 منٹ لوں گا، ذرا توجہ رکھیں، رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جب ارشاد فرمایا،
دوسری حدیث میں جمعہ کا خطبہ، تو آپ نے اس کو شروع کہاں سے کیا؟ فرماتے ہیں یحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کی، وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، اور اس کی ثنا اور تعریف کی، ثم یقول، پھر آپ نے فرمایا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا، بولو کوئی گمراہ کرنے والا، وَمَن يُضْلِلْهُ، اور جسے اللہ گمراہی پر رکھے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آگے ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، اور دوسری حدیث میں ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی سب سے بہتر بات کتاب اللہ، وہ کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم۔ وَأَحْسَنَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا نا ہمارے سبق کا جملہ آیا، احسن الحدی، بہترین طریقہ، سب سے حسین ترین طریقہ وہ طریقہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت میں بھی کیا آیا تھا؟ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں احسن الحدی، احسن الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ طرز زندگی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے زیادہ برے کام وہ گھڑی ہوئی بدعات ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر گھڑا ہوا دین میں نیا کام، خواہ عقیدہ ہو یا عمل، بدعتن وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، کلو یہ سبق کا جملہ ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لمبی آگے حدیث ذکر کی، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، فرمایا میں اور قیامت یوں، آپ نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا، قریب قریب بھیجے گئے ہیں کہ میرا دور نبوت ہے، قیامت اس ساتھ قائم ہو جائے گی، درمیان میں کسی اور نبی کی نبوت، درمیان میں کسی اور نبی کی امت آنے والی نہیں ہے۔ اس حدیث میں بھی فرمایا کلو بدعت ضلالہ، مسلم شریف حدیث نمبر 2005، نسائی حدیث نمبر 1579، ابن ماجہ حدیث 45، مسند احمد حدیث نمبر 2785 اور 336، حضرت عبداللہ بن مسعود، بولو بولو، رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قالا فرمایا، انما ہم مسنتان، دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ کون سی؟ فرمایا الکلام، ایک کلام، والہدی، اور دوسرا طریقہ۔ پھر آپ نے فرمایا فاحسن الکلام کلام اللہ، کلاموں میں کلام احسن کس کا؟ اللہ کا۔ اور سورہ زمر میں ہے اللہ نزل احسن الحدیث، احسن الکلام یہ ہے کتاب اللہ، و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب لوگوں کے طریقوں میں، طرز زندگی میں سب سے خوبصورت اور بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فرمایا الا، خبردار، وَإِيَّاكُمْ، تم بچتے رہو، محدثات الامور، بدعات سے بچتے رہو۔ کیوں؟ فإن شر الامور محدثاتها، بے شک سب سے ناپسندیدہ اور شریر یہ شر والی چیزیں بدعات ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، یہ تینوں حدیثوں میں نبی علیہ السلام، یہ ابن ماجہ حدیث نمبر 46، تینوں حدیثوں میں اور تینوں سیاستہ سے ہیں، آپ نے صاف طور پہ فرمایا ہر بدعت گمراہی، کیا فرما دیا؟ ہر بدعت گمراہی، لفظ کل، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو کہتا ہے نہیں ہر بدعت گمراہی نہیں، کچھ بدعات حسنہ بھی ہوتی ہیں، ذرا اس نتیجے کو سمجھیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ہر بدعت گمراہی نہیں، بعض بدعات وہ حسنہ، مستحبہ، نیک اور خوبصورت بھی ہوتی ہے۔ بعض البدعات لیس بضلالہ، ہر بدعت گمراہی نہیں، بعض بدعات اس سے خارج ہیں۔ تو اس کو ایک تو یہ بات سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مد مقابل آ رہا ہے۔ آپ کا فرمان کلو بدعت ضلالہ،
ہر بدعت گمراہی، وہ کہتا ہے نہیں ہر نہیں، بعض بدعات گمراہی بعض حسانہ۔ تو یہ آپ کے فرمان کے مد مقابل ہے۔ آپ موجبہ کلیہ ذکر کرتے ہیں، وہ سالبہ جزیہ پہ ہے۔ کیا معنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بدعت کو گمراہی قرار دیتے ہیں، وہ آپ کے فرمان کے مد مقابل اس کلیہ اور اصول کو توڑ کر کہتا ہے نہیں کچھ بدعات بدعت حسنہ بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کے فرمان کا منکر ہے۔ ایک تو ہر بدعت گمراہی ہے، وہ پیارے پیغمبر سے ثابت ہے، اور دوسرا کسی بدعت شرعی کو حسنہ کہنے والا پیارے پیغمبر کے فرمان کا منکر ہے، یہ اور کفر اور گمراہی میں جائے گا۔ اور تیسرا، اگر کوئی بدعت حسنہ ہے تو اسے بھی پیارے پیغمبر کا فرمان لانا ہوگا، توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ آپ کا فرمان کہ ہر بدعت گمراہی، بعض بدعات کا استثناء تب ممکن ہے کہ میرے پیغمبر کا کوئی فرمان ہو کہ آپ فرمائیں نہیں کچھ بدعتیں جو ہیں وہ حسنہ بھی ہوتی ہیں، ہر بدعت گمراہی نہیں ہوا کرتی۔ تو پھر تو بات بن سکتی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو اور یقیناً نہیں ہے، تو پھر بعد کی پوری امت بھی کہے نہیں بدعت شرعی حسنہ بھی ہوتی ہے، تو میرے پیغمبر کے فرمان کے مد مقابل کسی بڑے سے بڑے امتی کا فرمان بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پیارے پیغمبر کے فرمان کے مد مقابل وہ قابل توجہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ صاف 3 احادیث جس میں آپ نے ہر بدعت کو بدعت ضلالہ گمراہی قرار دیا ہے، تو کوئی بدعت شریعت میں بدعت حسنہ نہیں ہے۔ اسی عنوان پر چند باتیں ذکر کریں گے انشاءاللہ، لیکن کل کے سبق میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔